بسم اللہ الرحمن الرحیم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ السلام علیکم۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کا انگلش کے ٹیوٹر محمد سلیم مصطفیٰ، گیریزن گرامر ہائر سیکنڈری اسکول ملتان پاکستان، 9th کلاس آل سیکشن، لیکچر نمبر 20، انگلش بھی، ٹاپک فیوچر انڈیفینٹ ٹینس، بک پی ٹی بی گرامر، پیج نمبر 177، ڈیٹ 16/1/2021۔ عزیز طلبہ، آج کے لیکچر میں ہم فیوچر انڈیفینٹ ٹینس پڑھیں گے۔ فیوچر انڈیفینٹ ٹینس میں سب سے پہلے ہم اس کی پہچان پڑھیں گے، پھر اس کے بعد ہم اس کے افرمیٹو سینٹینسز کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم فیوچر انڈیفینٹ فعل مستقبل مکمل، تو اس کی ہم افرمیٹو سینٹینسز کو ڈسکس کرتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں مثبت جملے۔ تو پہچان، مثبت جملوں کی اردو فقرے کے آخر میں کیا پہچان ہوتی ہے؟ اردو فقرے کے آخر میں گا، گی، گے وغیرہ جیسے الفاظ آتے ہیں۔ فیوچر انڈیفینٹ ٹینس کے جو اردو کے فقرے ہوتے ہیں اس کے آخر میں اگر گا، گی، گے وغیرہ آ جاتا ہے تو وہ فیوچر انڈیفینٹ ٹینس کو ظاہر کرتے ہیں۔ اور اس کا جو بنانے کا طریقہ ہے، انگریزی جملے میں سب سے پہلے ہم سبجیکٹ لکھتے ہیں۔ فیوچر انڈیفینٹ ٹینس میں کو جب ہم انگریزی سینٹینسز کو ٹرانسلیٹ، اردو والے سینٹینس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم سبجیکٹ لکھتے ہیں۔ سبجیکٹ کے بعد ہیلپنگ ورب یعنی امدادی فعل ول اور شیل استعمال کریں گے۔ جب ہم سبجیکٹ کے بعد پھر ہم فیوچر انڈیفینٹ ٹینس میں اس میں جو ہیلپنگ ورب استعمال کرتے ہیں، ول اور شیل استعمال کرتے ہیں، اور امدادی فعل کے بعد ورب کی پہلی فارم استعمال کرتے ہیں۔ ول اور شیل کے بعد پھر ہم اس کی پہلی فارم استعمال کرتے ہیں، ورب کی جو پہلی فارم ہوتی ہے وہ استعمال کریں گے۔ پھر اس کے ورڈز آرڈر ہیں جو انگریزی بنانے کا طریقہ ہے۔ سب سے پہلے ہم سبجیکٹ لکھیں گے، سبجیکٹ کے بعد ہیلپنگ ورب ول اور شیل لکھیں گے، ول اور شیل کے بعد ہم فرسٹ فارم آف ورب کی پہلی فارم لکھیں، پھر اس کے بعد ہم آبجیکٹ لکھیں گے۔ تو یہ اس کا طریقہ ہے انگریزی بنانے کا۔ اس کی ایگزامپلز ہیں۔ ایگزامپل نمبر 1 ہے، میں آج جلسے میں تقریر کروں گا۔ تو اس میں جو سبجیکٹ ہے وہ آئی ہے، آئی، میں ایک سبجیکٹ ہے، آئی لکھیں گے۔ اس میں جو ہیلپنگ ورب آئی کے ساتھ ہم اور ول، آئی اور وی کے ساتھ ہم شیل استعمال کرتے ہیں، باقی تمام سبجیکٹ کے ساتھ ہم ول استعمال کرتے ہیں۔ تو آج جلسے میں تقریر کروں گا، تو آئی شیل میک اے اسپیچ، یعنی کروں گا، میک اے اسپیچ ان دا میٹنگ، جلسے میں ٹوڈے، آج۔ وہ آپ کی مدد کا شکریہ ادا کریں گے، وہ آپ کی مدد کا تو شکریہ ادا کریں گے۔ تو وہ، یہ ہمارا سبجیکٹ ہے، یہ دے بن جائے گا، دے ول تھینکس یو فار یور ہیلپ، جو آپ نے مدد کی تھی وہ آپ کا شکریہ ادا کریں۔ حمید مکان کرائے پر لے گا۔ تو اس کے بعد حمید ول رینٹ آ ہاؤس، رینٹ کا مطلب کرائے پر، آ ہاؤس ایک مکان۔ اس کے بعد آپ کے نیگیٹو سینٹینسز ہوتے ہیں۔ نیگیٹو سینٹینسز منفی جملوں میں ناٹ کو ول اور شیل اور فعل کی پہلی فارم کے درمیان استعمال کرتے ہیں۔ جب ہم نیگیٹو بناتے ہیں تو ول اور شیل اور فرسٹ فارم کے درمیان میں ہم ناٹ لکھتے ہیں، اور اس کا جو بنانے کا طریقہ ہے، انگریزی سبجیکٹ ول شیل پلس ناٹ لکھیں گے، ناٹ کے بعد فرسٹ فارم کے بعد آبجیکٹ آ جائے گا۔ اور اس کے بعد اس کی ایگزامپل پاکستان سیمنٹ درآمد نہیں کرے گا۔ تو یہ نیگیٹو سینٹینس ہے، یہاں پہ پاکستان سبجیکٹ ہے، تو پاکستان ول ناٹ امپورٹ، درآمد کی جو انگلش ہوگی امپورٹ کرنا، دا سیمنٹ۔ اس کے بعد وہ میرا حکم نہیں مانیں گے، تو وہ ہی ول ناٹ اوبے می، دشمن جنگ نہیں جیتے گا، دا اینیمی ول ناٹ ون دا بیٹل، بیٹل کا مطلب ہوتا ہے جنگ یا وار بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد انٹروگیٹو سینٹینسز ہوتے ہیں، سوالیہ جملے۔ تو جب ہم فیوچر انڈیفینٹ کے سوالیہ جملے بنائیں تو اس میں کیا کرتے ہیں، ہم سوالیہ فقرات کو ول شیل شروع میں لکھتے ہیں۔ جب فیوچر انڈیفینٹ ٹینس کے ہم سنگل انٹروگیٹو بنائیں گے تو اس میں ہم ول اور شیل کو پہلے لکھیں گے، یا سوالیہ لفظ سے اس کے بعد ول شیل لگائیں۔ جب سوالیہ نشان ہو، WH والی فیملی ہو، پھر اس کے بعد ہم ول اور شیل لکھتے ہیں، پھر اس کے بعد ہمارا سبجیکٹ آتا ہے۔ اور اس کا جو کریکٹ انگریزی بنانے کا طریقہ ہے، سب سے پہلے ہم ول اور شیل پلس اس کے بعد ہم سبجیکٹ کے بعد فرسٹ فارم کے بعد آبجیکٹ کے بعد پھر ہم سوالیہ نشان لگائیں گے۔
تو ڈبلیو ایچ والی فیملی پہلے آئے گی، پھر اس کے بعد ہیلپنگ ورب کے سبجیکٹ فرسٹ فارم کے آبجیکٹ کے بعد پھر ہم کوما لگائیں گے، اپنا کوشچن مارکس لکھیں گے۔ اس کی ایگزامپل ہے، ایگزامپل نمبر کیا، تم اپنے دوست کو پہچان لو گے، تو یہ سنگل انٹروگیٹو ہے، تو سب سے پہلے ہم ول کی انگلش لکھیں گے، ول یو پہچاننا، ریکگنائز یور فرینڈس، اپنے دوست کو، یہ نمبر 1۔ نمبر 2 پہ دروازہ کون کھٹکھٹائے گا، تو یہ ڈبلیو ایچ والی فیملی والا ورڈس پہلے آئے گا، تو ہو ہم پہلے لکھ دیں گے، تو ہو ول ناک ایٹ دا ڈور، پھر اس کے بعد سوالی نشان ہے۔ پاکستان کون سی اشیاء درآمد کرے گا، تو وچ تھنک ول پاکستان امپورٹ، وچ تھنک کون سی چیزیں، وچ تھنک کون سی چیزیں ول پاکستان امپورٹ۔ اس کے بعد ہے شکاری ہرن کا شکار کہاں کھیلے گا، تو پہلے ہم ویئر کی انگلش لکھیں گے، ویئر ول دا ہنٹر ہنٹ ڈیئر، ڈیئر کہتے ہیں کس کو، ریچھ کو کہتے ہیں۔ تو اس کے یہ فیوچر انڈیفینٹ ٹینس جو تھا اس کی ہم نے افرمیٹیو سینٹینسز پڑھے ہیں، پھر نیگیٹو سینٹینسز پڑھے ہیں، پھر اس کے بعد انٹروگیٹو سینٹینسز بنے، اور اس میں جو آپ کے ہیلپنگ ورب جو ول اور شیل استعمال کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہم فرسٹ فارم کا اضافہ کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں۔ پھر یہ کریکٹ جو ہماری پی ٹی بی گرامر والی بک ہے اس کا پیج نمبر 177 ہے، تو اس میں صرف آپ نے اس کی ایگزامپلس تیار کرنی ہیں، اور جو ہمارے ایکسرسائز ہیں وہ آپ کے اسمارٹ سلیبس میں شامل نہیں ہیں، صرف اس کے ایگزامپلز ہیں۔ ایگزامپل جو ہے نا وہ سال شدہ ہیں، تو یہ حل کیے ہوئے ہیں، یہاں سے آپ نے ان ایگزامپلس کو یاد کرنا ہے جو آپ کے پیپر میں فیوچر انڈیفینٹ ہے، ایکٹیو ٹینس، سینٹینس وائس، افرمیٹیو سینٹینسز، تو یہ وہ مجھے ملنے آئے گا۔ میں نے آپ کو ساری اس کی جو پہچان ہے وہ بھی بتا دی ہے، تو یہاں پہ یہ حل شدہ ہیں، تو یہ آپ نے خود کرنے ہیں، اس کو لکھنا بھی ہے اور اس کو آپ نے یاد بھی کرنا ہے۔ ایک دو میں آپ کو وہ مجھے ملنے آئے گا، تو وہ یہ سبجیکٹ ہمارا ہی ہوگا، ہی ول کم ٹو سی می، ہم ہر روز سبق وہ ہر روز سبق سنائے گا، تو شی ول ٹیل دا لیسن ڈیلی، وہ صبح کو سیر کو جائیں گے، دے ول گو فار اے واک ان دا مارننگ، تم اپنے دوست کی دعوت قبول کرو گے، یو ول ایکسیپٹ دا انویٹیشن آف یور فرینڈ، یہ اس کے افرمیٹیو سینٹینسز ہیں۔ پھر اس کے بعد نیگیٹو سینٹینسز ہیں، یہ اس کے نیگیٹو سینٹینس پیج نمبر 118 ہے۔ نیگیٹو سینٹینسز میں کیا ہوتا ہے، ول اور شیل اور فرسٹ فارم کے درمیان میں ہم نوٹ لکھتے ہیں، تو کچھ طلبہ باقاعدہ کام نہیں کریں گے، سم اسٹوڈنٹ ول ناٹ ڈو دیئر ورک ریگولرلی، اب یہ ریگولرلی یعنی بغیر، کلرک وقت پر دفتر نہیں آئے گا، دا کلرک ول ناٹ کم ٹو آفس ان ٹائم، تو یہ اس کے نیگیٹو سینٹینس ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ بھی نیگیٹو سینٹینسز ہیں، پھر اس کے بعد ہیں انٹروگیٹو سینٹینسز، انٹروگیٹو یعنی سوالیہ جملے جب ہم بناتے ہیں تو ول اور شیل کو ہم پہلے لکھتے ہیں، اگر کوشچن مارک سے بنائے گئے ہیں تو پھر ہم کیا کریں گے، کوشچن ورڈ سے بنائے گئے تو پھر ہم کوشچن ورڈس کو ہم پہلے لکھ دیں، پھر اس کے بعد ول شیل کے بعد ہم سبجیکٹ، تو اس کی ایگزامپل ہیں۔ سب سے پہلے تمہارے لیے خطرے کا سامنا کون کرے گا، ہو ول فیس دا ڈینجر آف یو، کیا لوگ پاگل کتے کے پیچھے بھاگیں گے، ود دا پیپل رن آفٹر دا میڈ ڈاگ، تم مکان کب خالی کرو گے، وین ول یو ویکیٹ دا ہاؤس، یہ اس کے نیگیٹو انٹروگیٹو سینٹینسز، یہ بھی اس کے انٹروگیٹو سینٹینسز ہیں، تو اس کو آپ نے لکھنا بھی ہے، پھر آپ نے اس کو یاد بھی کرنا ہے، اور یہ جو آپ کے سالانہ پیپر ہوں گے جو 31 مئی سے سٹارٹ ہو رہے ہیں آپ لوگوں کے، اس میں یہ ہیں کہ یہ 5 نمبر کے سینٹینسز ہوتے ہیں، تو ٹوٹل یہ 8 ہوتے ہیں، 8 میں سے آپ نے 5 کرنے ہوتے ہیں، یہ 5 نمبر کے ہوتے ہیں، اس میں آپ کی 3 جو اضافی ہوتے ہیں، 8 میں سے آپ 5 کرنے ہوں گے آپ کو۔ تو مجھے امید ہے آج کے جو لیکچر ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گا، انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں ملیں گے، اللہ حافظ۔